خیبر میں بڑا سونا چاندی ملا، دوسری جنگوں میں تو کھجور مل گئے، دوسری چیزیں مل گئی، تلواریں مل گئی۔ اس جنگ میں چونکہ یہ یہودیوں سے جنگ تھی، یہودی رئیس ترین انسان تھے، ان کے پاس سونے چاندی بھرے رکھے تھے، مال غنیمت میں مسلمانوں کو سونا چاندی ملا، جو بھاگے تھے انہیں بھی ملا، سمجھ رہا ہے؟ جو بھاگ گئے تھے علم چھوڑ کے ان کو ملا، سب کو ملا۔ مجھے بتائیے جعفر کی خدمات کتنی زیادہ ہیں؟ رسول اللہ نے جناب جعفر کو سونا چاندی نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب جنگ میں آئے جب جنگ فتح ہو چکی تھی، اگر چاہتے تو جعفر کو بھائی نے فتح کیا ہے، ہم آپ ہوتے تو بھر دیتے جھولیاں، لیکن وہ نبی ہے۔ ایک طرف دیکھیں جناب جعفر کا رتبہ کتنا زیادہ، اتنی خدمتیں کر رہی ہیں اسلام کی، تو سونا چاندی ان کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہے، مگر نہیں دیا۔ مسلمان سمجھے جعفر کو آج سونا چاندی بہت دے دیں گے، بڑے خوش ہیں، نبی نے ذرا سا بھی سونا چاندی نہیں دیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا حق ہے سونا چاندی جس نے جنگ میں شرکت کی ہو، نہیں دیا۔ مگر جب نہیں دیا تو اب دل کی کیفیت بھی محسوس کی جناب جعفر کے، کہنے لگے جعفر الا امنہو کا الا اوتی کا، کیا میں تجھے کوئی ایسی چیز نہ دوں جو سونے سے بھی بہتر ہو، چاندی سے بھی بہتر ہو، اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہو؟ ہسٹری سنیے، سونا چاندی نہیں دیا خیبر کا چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھے، لیکن میں تجھے، ان مسلمانوں کو تو بیچاروں کو ملا سونا چاندی، سونا چاندی چاہے جتنا ہو ختم ہو جائے گا ایک عرصے میں تجھے ایسا ہدیہ دوں گا، ایسا تحفہ دوں گا جو کائنات کی ساری دولت ایک طرف اور تجھے دیا ہوا تحفہ ایک طرف۔ اب لوگوں نے سوچا پتہ نہیں کیا دیں گے، کہا جعفر 4 رکعت نماز پڑھا کرو، 2 کر کے صبح کی طرح، 4 رکعت نماز تعلیم کی نبی نے جعفر طیار کو، جس کا نام آج ہے، بول دیجئے، ہاں، نماز جعفر۔ کہاں دی نبی نے؟ خیبر کی فتح کے بعد، وہاں سے کہا سونا چاندی نہیں دوں گا۔ آج بھی روایت میں موجود ہے، اگر کسی کو اقتصادی پرابلم ہو، اگر کسی کو دولت کی پرابلم ہو، اگر کسی کے گھر میں غربت ہو، اگر کسی کے گھر میں پریشانی ہو، اگر کسی کا پیسہ ضبط ہو گیا ہو، اگر کسی کی دولت ضبط ہو گئی ہو، اور آپ چاہتے ہو یہ میری پریشانی دور ہو، تو نماز جعفر طیار پڑھو، ساری پرابلم سالو۔ پڑھ لیجیے۔ محمد والے محمد صلوات، عباس قمی نے کہا اکسیر احمر، اکسیر اعظم، یعنی نماز واجب کے بعد سب سے قیمتی نماز اگر کوئی ہے تو نماز جعفر طیار۔ اور کتنی جگہ پڑھی جاتی ہے وہ بتاؤں، جب دولت کا مسئلہ ہو، جب جاب کا مسئلہ ہو، جب فقیری کا مسئلہ ہو، جب گھر میں برکت نہ ہونے کا مسئلہ ہو، جب بھی پیسے کا، سونے چاندی کا، چونکہ نبی نے اس وقت دی نا جب سونا چاندی نہیں دیا، تو کہا سونے چاندی اور دنیا کی ساری دولت سے قیمتی ہے یہ نماز۔ تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ نماز جعفر طیار پڑھیے، انشاءاللہ ساری پرابلم۔ دوسرا، جب آپ مشکلوں میں بہت زیادہ گرفتار ہوں اور مشکلوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو پڑھو نماز جعفر طیار۔ تیسرا جملہ، کہاں نماز جعفر طیار پڑھیں؟ جب انسان کے گناہ کتنے ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آئے۔ ایسے جوان ہوتے ہیں جن سے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ ایسے ہیں جن سے گناہ زیادہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ،
اللہ شرم آ رہی ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیا پتہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا پتہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں، اگر تمہارے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں تو نماز جعفر طیار پڑھ لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جب پریشانی ہو جب نماز جعفر طیار، جب گناہ زیادہ ہو جب نماز جعفر طیار، جب دولت کا مسئلہ ہو، پیسے کا مسئلہ ہو تو نماز جعفر طیار پڑھیے. نبی نے یہ تعلیم دی کس کو؟ جناب جعفر کو. آج نبی کی نماز نہیں بولا جاتا، یہ نہیں کہتے نبی کی نماز، کیا کہتے ہیں؟ نماز جعفر طیار. اور اس کی وہ بھی سن لیجیے آپ، نماز جعفر طیار کو میں نے 3 جگہ بتایا نا، 3 مواقع پر پڑھنی چاہیے. نبی نے فرمایا جعفر اس نماز کو ہر روز پڑھ، ہر روز نہیں پڑھ سکتا تو 2 دن بعد پڑھ، 2 دن بعد نہیں پڑھ سکتے تو ہر ہفتے پڑھ، جمعے کے دن پڑھ، اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 بار پڑھو، مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 بار پڑھو، اور خصوصاً 15 شعبان کو ضرور پڑھو. یہ نبی کے حدیث میں الفاظ ہیں، اس کو پڑھو. جمعے کو آپ نماز جعفر طیار اپنا وظیفہ بنا لیجئے جوانوں، کہ ہم آج جمعے کو پڑھیں گے. تھوڑی سی تفصیلی ہے، میں وہ بھی پریشانی دور کروں گا. یہ بھی حدیث میں ہے، اگر آپ پہ وقت زیادہ نہ ہو تو بالکل نماز جعفر طیار کی نیت سے بالکل صبح کی طرح پڑھ لو. 2 رکعت نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں سنت قربت اللہ، صبح کی طرح. 2 رکعت نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں سنت قربت اللہ، 4 رکعت ہو گئی. 4 رکعت کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ چلے جائیے. جب وقت ملے تو تسبیح لے کے بیٹھ جائیے، 300 مرتبہ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سمپل طریقہ ہے. اور وہ جو چکرانے والا طریقہ ہے جس میں چکرا جاتا ہے وہ بھی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں اس نماز کی خاصیت ہے کہ اس میں 300 مرتبہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی مرتبہ ہے؟ 1 رکعت میں 75 دفعہ. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد پڑھیے، الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھیے، اذا زلزلت الارض زلزالہا. اگر وہ یاد نہیں تو کوئی سا سورہ پڑھ لیا. 15 دفعہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. ہاں بھائی، تمہیں اگر میں بولوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تم بولو گے تمہیں ملے گا. میرا پڑھا ہوا کام نہیں آئے گا آپ کے. کیا کہیں گے؟ ولا الہ الا اللہ. یہ جو ایک تسبیح ہے نا سبحان اللہ، روایت میں موجود ہے جنت میں ایک پیڑ لگ جاتا ہے اگر آپ خالی خلوص سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو 4 تسبیح ہیں تو 4 پیڑ لگ جاتے ہیں. نماز جعفر طیار پڑھ لی تو پورا باغ جنت میں تمہارے نام ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ میرے تو باغ ہی باغ ہو گئے ہوں گے. کہا بالکل، تو بہت بڑا امیر آدمی ہو گیا جنت کے لحاظ سے، تیرے باغ ہی باغ ہیں، لیکن یہاں سے کوئی چنگاری ایسی نہ بھیجنا کہ جو تیرے باغ میں آگ لگا دے. کہا وہ کیسے؟ کہا گناہ وہ چنگاری ہے جو باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. سمجھ رہے؟ تو 15 دفعہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 دفعہ ہو گئی. بالکل سمپل سمجھاؤں گا انشاءاللہ، بچے کی سمجھ میں آ جائے گا. 15 دفعہ پڑھ کے رکوع میں جائیے. 10 دفعہ پڑھیے رکوع میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی ہو گئی؟ 25. اس کے بعد سجد کھڑے ہو جائیے، رکوع سے کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہوئے نا، پھر پڑھیے 10 دفعہ. کتنی ہو گئی؟ ہاں 35. سجدے میں جائیے، سجدے میں کہیے 10 مرتبہ. کتنی ہو گئی؟ 45. سجدے سے سر اٹھائیے، پھر پڑھیے 10 دفعہ.
پھر سجدے میں جائیے، پھر پڑھیے 10 دفعہ، پھر سجدے سے اٹھائیے، پھر پڑھیے 10 دفعہ. کتنی ہو گئی؟ 1 رکعت پوری ہو گئی. جیسے پہلی میں کیا ایسے ہی دوسری میں کیجئے، جیسے دوسری میں کیا ایسے ہی تیسری میں کیجئے. 2 کر کے پڑھنا، 4 ایک ساتھ نہیں پڑھنا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، صبح کی طرح پڑھ لیجئے، اور صبح کی طرح پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے مصلی پہ 300 دفعہ 3 تسبیحاں پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ والی نماز تو آسان ہے نا بالکل. 2 کر کے صبح کی طرح نماز جعفر تیار پڑھ لی، پھر مصلی پہ بیٹھ گیا، 3 تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے نماز جعفر تیار. جن صحابہ کو خیبر میں سونا ملا تھا ان کا سونا ختم ہو گیا، جو خزانہ جعفر تیار کو ملا تھا وہ آج تک باقی ہے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ان کا خزانہ ختم ہو گیا، جعفر تیار کا خزانہ آج بھی باقی ہے. خود ہی مالدار نہیں بنے اس نماز سے، قیامت تک جتنے بھی غریب اس کو پڑھیں گے جعفر تیار مالدار بناتے چلے جائیں گے. یہ نماز جعفر تیار.